رہے اللہ تعالیٰ کا فرمان الرحمن الرحیم، کافروں پر رحمت۔ جیسے کہ کل بھی میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت، محبت، پیار امت کے ہر فرد کے اوپر تھی اور ہر چیز کے اوپر۔ 18,000 مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے بھیجے گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں پر کتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو، صحابہ کرام کے کسی گروہ کو بھیجتے کسی جگہ کو فتح کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین کر کے، واعظ کر کے بھیجتے تھے کہ میرے صحابہ، آپ جا رہے ہو اس علاقے میں، اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے، یاد رکھنا میرے صحابہ، وہاں پہ کافروں کے بچوں کو نہیں مارنا، صحابہ کافروں کی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں نقصان پہنچانا، جو مرضی ہو جائے، ان کے بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یعنی ایک ہے ہی دشمن، اور دشمن کا تو بچہ بھی دشمن ہوتا ہے، چاہے جو مرضی ہو۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بھیجتے تو یہ واعظ و نصیحت کر کے ضرور بھیجتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ اسی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے کائنات میں میرا پورا ایک 35 سے 40 منٹ کا ایک پورا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے، کہ حضور نے سپہ سالاری بھی تو کی ہے نا، تو سپہ سالار کیسے تھے؟ تو اس میں یہی بات ہے کہ حضور بحیثیت سپہ سالار اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کافروں کی عبادت گاہوں پہ، ان کی عورتوں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور باقی جو معاملہ ہو دیکھنا آپ۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے جانوروں کو بھی نقصان نہیں دینا۔ اگر ان کے جانور بندھے ہوئے ہو نا، ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام ان کے جانور بھی لے آئے، پکڑ کر کے لے گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آقا دو جہاں نے فرمایا بھائی یہ واپس دے کے آؤ۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ان کی اگر کوئی کھیتی وغیرہ لگی ہوتی تو آپ یہ حکم دیتے کہ ان کی کھیتی کو خراب نہیں کرنا، یعنی ان کو کسی بھی طرح کا نقصان اس طرح کا نہیں پہنچانا۔ اور جب جاتے کوئی تو حضور یہ کہہ کے صحابہ کو بھیجتے، سب سے پہلے دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی، مان جائیں تو تمہارے بھائی ہیں، نہیں مانتے تو پھر ان کو کہنا یہاں رہنا ہے تو پھر کیا دو؟ ٹیکس دو، جزیہ دو، اور اگر دین پر عمل بھی نہیں کرتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، پھر تلوار نکال کے انہیں کہنا ہے پھر بھی تمہیں 1 دن کا موقع ہے، کل تک سوچ لو، یہ نہیں کہ فوراً حملہ کر دینا ہے۔ اور کئی روایات میں ملتا ہے 3 دن کا ٹائم دو، پھر نہیں مانتے تو پھر انہیں کہو آؤ اب جو ہے نا جی تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان کیا کرے گی؟ فیصلہ کرے گی، پھر دیکھی جائے گی کہ کون فتح یاب ہوتا ہے اور کون شکست کھاتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور شفقت کافروں کے لیے بھی۔ اور دیکھیں سب سے بڑا نمونہ فتح مکہ کے موقع پہ کیا کیا حضور نے۔ یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو یہاں سے بے گھر کیا، یہی تو وہ لوگ تھے کہ میرے آقا نے اگر نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا تو اوپر اونٹ کی اوجڑی جا کر کے میرے نبی کے سر پر ڈالی، کندھے پر، کمر پر ڈالی۔ یہی وہ مکے کی گلیاں تھیں کہ حضور کے گلے میں کافروں نے کپڑا ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہاں پہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی حضور کے کیا صحابہ نہیں تھے؟ مکے کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کیا ہوا تھا، کفو ایدیہم، آپ نے جوابی کاروائی نہیں کرنی، یہ جو مرضی کریں آپ کے ساتھ۔
طائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ان لوگوں نے، نوجوان لڑکے پیچھے لگا دیے، حضور کے جوتے خون سے لہولہان ہو گئے، اتنا ستایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد جب مکہ سے نکلے تو مکے سے باہر حضور نے دیکھ کر کے مکے کی طرف منہ کر کے کیا ارشاد فرمایا، اے مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرا یہاں جینا دشوار کر دیا ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور حضور حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے حضرت ابو طلحہ کے پاس گئے، جس کے پاس مکے کی چابیاں تھیں اس وقت۔ اسے کہا یار میں جا رہا ہوں، مجھے چابیاں دے دے، میں یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس نے کہا نہیں، جانا ہے جائیں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو چابیاں ملیں گی، نہیں دینی، جائیں آپ۔ اتنا ستایا ان لوگوں نے۔ لیکن جب حضور فاتح مکہ کے سردار بن کے آئے، سر جھکایا ہوا تھا، اور حضرت بلال بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال نے دیکھا نا تو فرمایا آج بتائیں گے ان کو، جب کسی کو وہ زیادہ تکلیف پہنچی ہو نا تو حضرت بلال کے سینے اقدس پر پتھر کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں، آگ پر لٹا دیا جاتا تھا، تاکہ جسم کا خون اور چربی نکل کر کے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ لیکن حضرت بلال پھر بھی احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ حضرت بلال کو تو وہ سارے وقت یاد تھے۔ پھر جب آئے نا مکہ کے اندر تو حضرت بلال نے ایک ایک کافر کو دیکھ کر کے کہا ابھی پوچھتے ہیں تم سے، تم لوگوں نے بڑا ستایا تھا، پوچھتے ہیں تم سے۔ حضور کے اس کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو حضور نے فرمایا بلال ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں، ہم تو معاف کرنے کے لیے آئے ہیں، بلال ہم آج معاف کریں گے۔ اور حضور نے عام معافی کا اعلان کیا، اس سے بڑی کیا۔ اور وہ صحابی، وہ بندہ بعد میں صحابی ہوئے حضرت ابو طلحہ، انہوں نے ان سے تو چابیاں لے لی گئی تھیں۔ جب حضور آئے تو حضور کے سامنے مکے کی چابیاں رکھی گئی تو حضور نے فرمایا یار وہ طلحہ کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور کہا مجھے وہ دن یاد ہے، 8 سال ہو گئے میں بھولا نہیں ہوں، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چابیاں دو، میں نے 2 نفل پڑھنے، لیکن تو نے نہیں دی تھی۔ جا یہ چابیاں محمد الرسول اللہ تجھے دیتا ہے، اور یہ چابیاں قیامت تک تیری نسل میں چلتی رہیں گی، اور آج بھی انہی کی نسل میں ہیں، اور وہی لڑی چل رہی ہے جن کے پاس مکے کی چابیاں ہیں، وہ اسی نسل سے ہیں سارے۔ اتنا جو ہے نا جی رحمت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے کہ کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا تھا، پیار محبت کی انتہا تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ کی رحمت کافروں کے اوپر اس طرح تھی۔ جی اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور عورتوں پر شفقت۔ آج ہر سال ایک لشکر نکلتا ہے اور کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے تو ہماری آزادی کو چھینا ہے، اسلام نے تو ہمیں گھر کے اندر بند کر دیا ہے، ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتی، ہمارے سے تو اسلام نے گھر سے باہر نکلنا جو ہے نا جی ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے۔ ایسے ایسے اسلام کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس دین نے جتنی عزت عورت کو دی ہے نا کسی کو بھی نہیں دی۔ دیکھو باپ ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ پھر بھی مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی۔ عورت کے لیے بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، کس لیے کہ میں نے بہن کی شادی کرنی ہے۔ عورت کے لیے خاوند صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کر کے لے کے آتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو سکھ کا کھانا ملے، کس لیے؟ عورت کے لیے۔ آج پھر وہی عورت کہے کہ میرے تو اسلام نے حق ہی چھین لیے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ساتھ 4 رشتے ہوں گے انسان کے، یا بیوی ہوگی، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی،
اور ہر ایک کا الگ الگ مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے صحابہ اگر ماں ہے تمہاری تو پھر الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھ دی۔ اور ایک زمانہ تھا عرب کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر کے، مکے کے چوک میں 3 بیٹوں نے ماں کو 5 درہم کے بدلے میں فروخت کر دیا تھا۔ بچوں نے اپنی ماں کو بیچ دیا تھا۔ ماں کو بیچنے والوں کو سبق دیا، بے وقوفو اس کو بیچنا نہیں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا وہ کہ ایک طالب علم کیا کہا، اس نے استاد سے حدیث سنی نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جمعرات تو گھر جاؤں گا دیکھوں گا، اس کے قدموں میں نیچے تو کیا ہوتے ہیں، چپل ہوندی، جنت کہاں سے آ گئی؟ گھر گیا، ماں کو کہتا ہے ماں آج میں نیچے سوؤں گا، تو بیڈ پہ سونا۔ ماں نے کہا میرا لال تو ہفتے بعد آیا، میں نیچے سو جاؤں گی، تو اوپر سونا، ہفتے بعد 15 دنوں بعد آیا ہے تو، میں کیسی ماں ہوں جو تجھے نیچے سلاؤں؟ اس نے کہا نہیں میں نے نیچے سونا، ضد پکڑ لی۔ شام کو رات کو سوئے نا، سویا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جنت کی زیارت کروائی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ماں ہے اور بیٹی ہے تو فرمایا بیٹی، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، حضور مکے کے بازاروں میں فاطمہ کو کندھوں پہ بٹھا کے کہتے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ حاتم تائی کی بیٹی کو پکڑ کر کے لے آئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کے بھائی کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اس کی بہن کو بھی۔ تو حضور کی دور سے نظر پڑی کہ کوئی عورت ہے، اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ حضور آگے ہوئے، کہا کیا بات ہے بھائی؟ میں حضور دشمن کی بیٹی ہے؟ حضور نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ ڈالی اور صحابہ کو فرمایا صحابہ یاد رکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی ہو۔ بیوی ہوگی تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تم ابھی بالکل بھی اچھے نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تاڑیاں بڈھیاں بھی نہیں ہیں۔ جب ہوگی تو تم بہت اچھے بن جانا، اور پھر یہ ایسا ظالم زمانہ ہے، یہ کہیں گے رن مرید ہے، یہ رن مرید ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا نا بیوی کو چلیے باہر دہی بلے کھائیے، وہ جب لے کے جا رہا ہوگا نا وہ کہتے لے رن مرید ہو گیا، دفعہ پرا رن مرید۔ وہ ایک باپ تھا نا، باپ وہ جب بوڑھا ہو گیا نا، اس کا جو بیٹا تھا وہ بیوی کے لیے نا چھپا کے کوئی چیز لے آتا تھا۔ اس کا باپ بیٹھا ہوتا تھا بوڑھا، وہ کہتا ہاں وہی پتر جے بی ایچ کی ہے، تو وہ کہتا سی ابا چابیاں نے۔ اب جب اس کی آگے اولاد ہوئی نا تو اس کا بیٹا بھی ویسے کرتا، انہیں کہ ہاں بھائی، وہ جب پوچھتا تھا ابا میرا پتر ہے جیب آج بڑی بھاری ہے کی ہے، وہ کہتا ابا جندرا ہے، تالا ہے۔ آج جیسا سلوک ہم ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کریں گی، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ فرمایا تم ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو نا، یہ ڈائری تم لکھ رہے ہو، اس پہ عمل تمہاری اولاد کر کے دکھائے گی۔ جو ہم کریں گے وہ لکھا جا رہا ہے، اور کل پھر وہ کر کے دکھائیں گے۔ تو ماں ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں کو جو عزت، مقام، مرتبہ دین اسلام نے دیا ہے کسی نے بھی نہیں دیا۔ یونان میں اہل یونان دین کے آنے سے پہلے عورت کو شیطان کا دوسرا روپ کہتے تھے۔ کچھ قومیں فساد کی جڑ کہتی تھی عورت کو۔ دین کے آنے سے پہلے اگر کسی کا خاوند مر جاتا تو کہتے عورت کی نحوست ہے، اس کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، یا ایک کمرہ الگ کر دیتے تھے، برتن الگ کر دیتے تھے کہ یہ تو ہے ہی نحوست۔
اور اس دین نے آ کر کے کتنی عزت دی. حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بتائیں. فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہو یا وہ بیوہ ہوئی ہو اور وہ گھر بیٹھی ہو، اس کے اوپر جو کوئی خرچ کرے گا یہ دنیا کا سب سے عظیم صدقہ ہے. ابھی بھی اسلام نے عزت نہیں دی. اور یہ حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا حضور نے فرمایا میں جنت میں جا رہا ہوں گا، کچھ عورتیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلی جائیں گی، جاتے ہوئے ہمیں کراز کر جائیں گی. تو حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ جواب دیں گی کہ حضور ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جن کے خاوند مر گئے تھے اور ہم نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری جگہ پہ شادی نہیں کی، تو آج اللہ نے اس صبر کا مقام یہ دیا ہے کہ آپ سے بھی پہلے جنت میں بھیجا ہے. تو یہ مقام مرتبہ دین اسلام نے عورت کو دیا ہے اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے نے نہیں دیا. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں.